वेलकम बैक। दुनिया भर में अमेरिका की क़यादत में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग का आगाज़ 10 साल कबल न्यूयॉर्क और पेंटागन पर अलकायदा के हमलों के बाद हुआ था। इन हमलों की मनसूबाबंदी कैसे हुई और इन्हें क्यों रोका नहीं जा सका, इस सिलसिले में कई किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। अपने शो की अगली रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात द ब्लैक बैनर्स, द एंड 9/11 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द वॉर अगेंस्ट अलकायदा के मुसन्निफ से करवा रहे हैं, जो 9/11 के लिए अलकायदा से ज़्यादा खुद अमरीकी इदारों की कोताही को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये माजी में FBI के सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट के तौर पर उसामा बिन लादेन के बॉडीगार्ड सलीम हमदान, चीफ बॉडीगार्ड अबू जंदाल और चीफ ऑफ ऑपरेशंस अबू जुबैदा जैसे मुबैना खतरनाक दहशतगर्दों से तफ्तीश कर चुकने वाले लबनानी अमेरिकन अली सुफान हैं। सन 2005 में FBI से इस्तीफा देने वाले अली सुफान कहते हैं कि इनका मुसलमान होना अक्सर इन दहशतगर्दों को दौरान तफ्तीश लाजवाब कर दिया करता था। जब मैं उन कैदियों से बात करता था तो उन्हें यकीन नहीं आता था कि बज़ाहिर उन्हीं जैसा एक मुसलमान मज़हब को समझने वाला और रवानी से अरबी बोलने वाला FBI से मुंसलिक हो सकता है। ये उनके लिए पहला सबक था कि अमेरिका वो नहीं जैसा वो जानते हैं। अली सुफान ने FBI के एक तफ्तीशी ऑफिसर के तौर पर यमन में अमेरिका के जंगी जहाज USS कोल पर होने वाले खुदकुश हमले, 9/11 और दूसरे इंतहाई हसास नौयत और अहमियत के केसेस की तहकीकात में हिस्सा लिया। इनकी इन्हीं यादाश्तों पर मबनी तसनीफ द ब्लैक बैनर्स, द इनसाइड स्टोरी ऑफ 9/11 एंड द वॉर अगेंस्ट अलकायदा के नाम से सितंबर में सामने आई है। वाशिंगटन DC में वाक़ एक थिंक टैंक में इस किताब की तारुफी तकरीब में अली सुफान अपनी तसनीफ पर CIA के बाज़ हलकों की जानिब से की जाने वाली तनकीद का जवाब दे रहे हैं। इसका मज़मून CIA बमुकाबला FBI नहीं बल्कि CIA और FBI बमुकाबला वाशिंगटन के सियासतदान हैं। इसका मज़मून फील्ड में काम करने वाले लोग बमुकाबला वाशिंगटन DC के वो करता धरता हैं जिनके ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर जानते थे। अली सुफान की किताब पर CIA के कुछ हलकों की तनकीद की एक बड़ी वजह अली सुफान का ये कहना है कि CIA और FBI समेत मुख्तलिफ अमरीकी इदारों के दरमियान बेहतर रवाबित और राब्ते से 9/11 के सानहे को रोका जा सकता था। ताहम इनका कहना है कि स्ट्रेटेजिक सतह पर भी अमेरिका की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार रही। मेरा मतलब ये है कि कुछ अमरीकी हुकूमतें तो अलकायदा को एक खतरा मानने को तैयार ही नहीं थी। USS कोल के वाक़े के बाद भी 9/11 कमीशन और दूसरी रिपोर्ट से भी साबित होता है कि सदर बुश की इंतजामिया की राय में भी USS कोल केस गैर अहम हो चुका था और इसके रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अली सुफान दहशतगर्दों से तफ्तीश के लिए वाटर बोर्डिंग समेत दूसरे तरीकों के इस्तेमाल की आला सतह पर मुखालफत कर चुके हैं। ये सन 2009 में अमरीकी अवामी नुमाइंदों के सामने इन तरीकों के बारे में एक समाअत के दौरान इनका बयान है। And waterboarding itself had to be used 83 times, an indication that Abu Zubaydah had already called his interrogators bluff. इस समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र इनकी शनाख्त को खुफिया रखा गया था। बजाते खुद अली सुफान तफ्तीश के गैर रवायती तरीकों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं। एक घंटा मुझसे बात करने के बाद उसने कहा, मैं मक्की हूँ, बिन लादेन का सेक्रेटरी, आप क्या चाहते हैं? मैंने पूछा, क्या तुम चाय पियोगे? वो बिस्किट खा रहा था। मेरी बात सुनकर उसका मुंह खुल गया और उसने कहा कि अभी मैंने जो तुम्हें बताया है उसके बावजूद तुम मुझसे चाय का पूछ रहे हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, अब मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। अली सुफान का कहना है कि 11 सितंबर की काबिल मुजम्मत दहशतगर्दी में कामयाब होने के लिए अलकायदा की सलाहियतों को क्रेडिट दिया जाना कतई दुरुस्त नहीं। ये अलकायदा की जहानत नहीं थी जिससे 9/11 मुमकिन हुआ। ये अमरीकी इदारों की नाअहलियत और वाशिंगटन की महकमाना सियासत थी जिसके बायस 9/11 वाक़ हुआ। इनकी राय में अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज की मौजूदगी से अलकायदा और इलाके में इसके हम ख्याल दहशतगर्द ग्रुप्स के बारे में मालूमात हासिल करने के इंटेलिजेंस इदारों के काम में बहुत मदद मिली। अगला साल अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल है। इस मौके पर जहाँ हर किस्म के सियासी मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं, वहाँ बाज़ औक़ात उम्मीदवारों के मजहबी अक़ायद और नज़रियात पर भी सवालात उठाए जाते हैं। 2009 के वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से उभरने वाली क़दामत पसंद तहरीक टी पार्टी ने अहम किरदार अदा किया था और अब कई माहिरीन का कहना है कि हालिया हफ्तों में न्यूयॉर्क से शुरू होने वाली एहतजाजी मुहिम ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट अगले सदारती इंतखाबात को मुतासर कर सकती है। लेकिन क्या उम्मीदवार
امیدواروں کے مذہبی عقائد اس مرتبہ کے امریکی انتخابی عمل کو متاثر کریں گے؟ تفصیلات ندیم یعقوب سے۔ نیو یارک میں بڑی کارپوریشنز کے خلاف تقریباً 2 ماہ سے جاری آکوپائی وال اسٹریٹ تحریک کا اثر اب امریکہ کے دوسرے بڑے شہروں اور دنیا کے کئی ملکوں تک پھیل چکا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں اس تحریک میں شامل مظاہرین کے مطالبات جو بھی ہوں، یہ بنیادی طور پر ایک آزادی پسند سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ سیاسی مبصرین یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ صدارتی انتخابات میں اس تحریک سے کس پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ جنرلی اس قسم کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ جو لبرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں پالیٹکس کے، ان کو ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس سچویشن میں ڈیموکریٹک پارٹی جو کنسیڈرڈ لائک اے بلو کالر پارٹی، جو ورکنگ امریکنز کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے ان دا سسٹم، تو اس سے تو اوور آل اگر کوئی فائدہ ہوا تو وہ ہوگا۔ امریکی سیاست میں پچھلے 2 سالوں میں اخراجات میں کمی کے نعرے کے ساتھ قدامت پسند سوچ کی حامل ٹی پارٹی تحریک کی ایک بڑی حامی سارا پیلن آئندہ انتخابات کے لیے صدارتی امیدواری کی دوڑ میں شامل نہیں، مگر 2008 کے صدارتی انتخابات کی طرح جس میں صدر اوباما کے مذہبی عقیدے پر شک کا اظہار کیا گیا تھا، اس مرتبہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک ممکنہ صدارتی امیدوار کے مذہبی عقیدے کو کچھ اعتراضات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پادری رابرٹ جیفریز انجیل کی تبلیغ کرنے والے ایک مسیحی فرقے کے رہنما ہیں جو ریپبلکن پارٹی کے ایک صدارتی امیدوار ٹیکسس کے گورنر رک پیری کے حمایتی ہیں۔ وہ دوسرے امیدوار مٹ رومنی کے مقابلے میں رک پیری کی اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ رومنی کا تعلق مورمن فرقے سے ہے۔ میرے اندازے کے مطابق مورمنزم ایک ایسا فرقہ ہے جو مسیحی تعلیمات کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ مومنز بہت اچھے لوگ ہیں مگر مسیحی دھارے کا حصہ نہیں ہیں۔ مومن فرقے کی لنڈا جینسن اس بات سے ناخوش ہیں۔ یہ مذہب میں کوئی تحریف نہیں، ہمارے سر پر سینگ نہیں ہے، بس چھوڑیں اس بات کو۔ بیشتر امریکی سیاست اور مذہب کو الگ الگ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا۔ لاس ویگس میں ریپبلکن پارٹی کے مباحثے میں اس معاملے پر دونوں امیدواروں میں لے دے ہوئی۔ یہ نظریہ کہ ہمیں لوگوں کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر انہیں سرکاری عہدوں کے لیے چننا چاہیے، میرے لیے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کے بانی رہنماؤں نے اسے یقینی بنانے کے لیے بہت کام کیا اور یہ آئین میں شامل کیا کہ کسی عوامی نمائندے کا مذہب کی بنیاد پر چناؤ نہیں کیا جائے گا۔ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیشتر امریکی مختلف مذہبی نظریات کے بارے میں عدم برداشت کا رویہ نہیں رکھتے جب تک وہ انتہا پسندانہ نہ ہوں۔ ایک تحقیقی ادارے سے وابستہ ڈینیل کاکس کا خیال ہے کہ مٹ رومنی کا مورمن ہونا ریپبلکن پارٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کو امریکہ کے تبلیغ پسند عیسائیوں میں کافی حمایت حاصل ہے، اور ابتدائی مرحلے کی پرائمریز میں ایونجیلیکل عیسائیوں کی شرح بھی کافی زیادہ ہے، خاص طور پر جنوبی کیرولائنا، آئیوا اور فلوریڈا جیسی ریاستوں میں۔ اگر مٹ رومنی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار منتخب ہو جاتے ہیں اور وہ انتخابات میں صدر براک اوباما کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ مورمن فرقے سے تعلق رکھنے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ جم ملون کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ نیو یارک میں بینکوں اور بڑے مالیاتی اداروں کے خلاف جاری آکوپائی وال اسٹریٹ مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کو نہ صرف کھانا فراہم کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے آرام اور حفاظت کے مناسب بندوبست میں بھی کمی نہیں آئی۔ نیو یارک میں پچھلے 1 مہینے سے جاری ان مظاہروں کے انتظامات اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے جسے بہت سے افراد اور لیبر یونینز کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، رضاکار اور عطیات کس طرح جمع کیے جا رہے ہیں، بتا رہی ہیں آمنہ خان اپنی اس رپورٹ میں۔ سامان اکٹھا کر کے رکھنے والا یہ کمرہ تحریک کے مظاہرین کو یونائٹڈ فیڈریشن آف ٹیچرز نامی اساتذہ کی تنظیم نے فراہم کیا ہے۔ یہ تنظیم نیو یارک کے اسکاٹی پارک سے کچھ ہی فاصلے پر واقع اس عمارت کے مالکانہ حقوق رکھتی ہے، جس میں بینکوں اور بڑے مالیاتی اداروں کے خلاف آکیوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے جاری تحریک کے مظاہرین 1 مہینے سے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ رضاکار جسٹن اسٹریکل ریاست اوہایو کے شہر کلیفلینڈ سے آئے ہیں۔ ہم سب سامان یہاں جمع کر رہے ہیں تاکہ
تاکہ ہم اپنے کیمپ کی روزمرہ ضروریات پوری کر سکیں اور ایک طویل عرصے تک مظاہرہ بھی جاری رکھ سکیں۔ اسٹریکل کے مطابق یہاں ہر روز تقریباً 400 کے لگ بھگ ڈبے آتے ہیں، جن میں مظاہرین کے لیے کمبل، بستر، تکیے اور گرم کپڑے بھی بند ہوتے ہیں۔ اسٹریکل کہتے ہیں کہ بارش کے بعد خصوصی طور پر موزوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے، جس کے علاوہ لوگ مظاہرین کو ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش اور شیمپو جیسی روزمرہ اشیاء کے ساتھ ساتھ ابتدائی طبی امداد کی اشیاء بھی بھیجتے ہیں۔ ایک دوسرے رضاکار کوری تھامپسن کا تعلق ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس سے ہے۔ ان کے مطابق مظاہرین کے لیے عطیات بھیجنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود مظاہرے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور جاپان جیسے ملکوں سے سامان مل رہا ہے، اور امریکہ کی کوئی ایسی ریاست نہ ہوگی جہاں سے میں نے کسی قسم کا ڈبہ یا شپمنٹ نہ دیکھی ہو۔ جسٹن اسٹریکل کے مطابق اس کمرے میں ہر وقت سامان کی چھانٹی اور نئے سامان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ کی تحریک کو اب تک تقریباً $2,50,000 کے لگ بھگ عطیات ملے ہیں، اور منتظمین صرف ان کمپنیوں سے سامان خریدتے ہیں جو آزاد تجارت کے بجائے منصفانہ تجارت کے اصول اپناتی ہیں۔ ہم اپنے استعمال کے لیے صرف ایسی کمپنیوں سے سامان خریدنا چاہتے تھے جو اپنے ملازمین کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرتی ہیں۔ رضاکار یہ مانتے ہیں کہ بعض لوگ مظاہرے میں صرف مفت کھانا کھانے کے خیال سے شامل ہو رہے ہوں گے، لیکن کوری تھامپسن کہتے ہیں کہ ایک پورے دن کی مشقت کے بعد جب وہ زکوٹی پارک کے مظاہرے میں شامل ہوتے ہیں تو ان میں ایک نیا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ پیٹر فٹنسکی کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، اور ڈاکٹر بنیے صرف 2 ماہ میں کیسے، اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔